الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، منہج سلف کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت نقل کو عقل پر مقدم کرتے ہیں۔ نقل سے مراد کتاب و سنت کے نصوص ہیں، قرآن کریم کی آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیتوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یہ اپنے عقل پر مقدم کرتے ہیں۔ عقل یقیناً شرعی دلائل میں سے ایک دلیل ہے، لیکن یہ کتاب و سنت کے نصوص کے تابع ہے، کتاب و سنت پر مقدم نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے عقل کے اندر آئے، کتاب و سنت کے موافق ہو، الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، گرچہ ہماری عقل اس چیز کو ادراک نہ کر سکے، اس کا احاطہ نہ کر سکے، تو اس وجہ سے اہل سنت والجماعت اس کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن جو دوسرے گمراہ فرقے ہیں وہ نقل پر عقل کو مقدم کرتے ہیں۔ عقل کے اندر اگر نہ آئے تو ایسی چیزوں کو وہ رد کر دیتے ہیں، ایسی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت یہ کام نہیں کرتے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت قبر کے اندر منکر و نکیر کے سوال کا انکار نہیں کرتے، اسی طرح قبر کے عذاب کا انکار نہیں کرتے، قبر کی نعمت کا انکار نہیں کرتے، قیامت کے دن جو کچھ بھی احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، پیش آنے والا ہے، اس کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن اہل بدعت ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، پل صراط کا انکار کرتے ہیں، حوض کوثر کا انکار کرتے ہیں، جنت و جہنم کا انکار کرتے ہیں۔ اس طرح شریعت کے اندر جو مسلمات ہیں ان چیزوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے عقل کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القمر کے اندر انشقاق قمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا تذکرہ کیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ اگر سچے رسول ہیں تو اس چاند کو دو ٹکڑا کر کے دکھا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ معجزہ ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ چاند حرا پہاڑی کے دو طرف دو ٹکڑے میں بٹ گیا۔ لیکن یہ اہل بدعت مختلف قسم کے عقلی اعتراضات کر کے اس طرح کی واضح کتاب و سنت کے اندر موجود چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے لوگ اس واقعے کا انکار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اگر حقیقت میں ایسا ہوا ہوتا تو جو تاریخ کی اور ہسٹری کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر ہمیں اس واقعے کا تذکرہ ضرور ملتا۔ اب غور کریں کہ ہسٹری کی کتابیں انہیں قرآن و حدیث سے زیادہ معتبر نظر آتی ہیں، قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، پھر بھی انہیں یہ تسلیم نہیں۔ لیکن اگر ہسٹری کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ چیز مل جاتی تو قبول کر لیتے۔ تو یہ نقل کے اوپر عقل کو مقدم کرنے کا نتیجہ ہے۔ بہت سارے لوگ اسراء اور معراج کے قصے کو نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے اللہ کے رسول ایک ہی رات میں سفر کر کے بیت المقدس تک پہنچیں اور پھر 7ویں آسمان تک سفر کریں اور پھر ایک ہی رات میں مکہ واپس بھی آ جائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ جو انبیاء سالوں سال پہلے فوت ہو چکے ہیں ان سے ملاقات ہو، ان سے کلام ہو، ان کو نماز پڑھائیں؟ یہ عقل کے اندر آنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت یہ کام نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کے اندر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جساسہ والی حدیث کا بہت سارے اہل بدعت انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر حقیقت میں دجال کہیں پر مقید ہوتا تو اب تک نظر آ جانا چاہیے تھا۔ مولانا مودودی نے عقل کا ہی استعمال کرتے ہوئے جساسہ والی حدیث کا انکار کیا ہے۔ اگر انکار بھی نہ کہیں
تو ضرور شکوک و شبہات پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے ایک ہی رات 70 سے زائد بیویوں سے مجامعت والی حدیث جو ہے عقل کے اندر نہ آنے کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی کذبات ثلاثہ والی حدیث کو قرآن کریم کے بظاہر مخالف نظر آنے کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے کہ کتاب و سنت کے اندر اگر کوئی چیز آئے تو عقل میں نہ آنے کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا جائے۔ اہل سنت والجماعت جو بھی چیز کتاب و سنت کے اندر موجود ہو بلا چوں چرا تسلیم کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ ایک گائے کے اوپر ایک شخص نے سواری کر لی تو اس گائے نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، مجھے زراعت کے لیے، کاشتکاری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس پر میں ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ اس مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول کو اپنے ان دو صحابہ اکرام پر اس قدر بھروسہ تھا کہ ان کے سامنے جب میری حدیث بیان کی جائے گی کہ میں نے یہ بات کہی ہے تو وہ عقل میں نہ آنے کی وجہ سے انکار نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا یہی ان کے لیے کافی ہوگا اور اسے بلا چونچرا تسلیم کر لیں گے۔ تو یہی ہر شخص کا منہج ہونا چاہیے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، گرچہ ہمارے عقل کے اندر آئے یا نہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو کچھ بیان کیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، گرچہ ہمارے عقل کے اندر آئے یا نہ آئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین جہنم سے پوچھیں گے کہ حلم تلأتی، کیا جہنم تو بھر گیا ہے؟ تو جہنم کہے گا حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنا قدم رکھ دیں گے تو جہنم کہے گا قطن قط، بس بس۔ اب بہت سارے لوگ عقل کا استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جہنم میں اپنا پیر رکھیں گے، قدم رکھیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ عقلی گھوڑے دوڑا کے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے، جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق بیان کیا ہے اس پر آمنا صدقنا کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہے۔ سلف صالحین اللہ رب العالمین کے متعلق جو بھی صفت کتاب و سنت کے اندر وارد ہے، یہ صفتیں آتی تو کیا کہتے؟ امیر روحا کما جاءت، جیسے وہ کتاب و سنت کے اندر آئی ہیں اسی طرح ان کو تسلیم کر لو۔ تو یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین کے متعلق جو بھی بیان ہوا ہے اسے ہم بلا چونچرا تسلیم کر لیں، خصوصاً اللہ رب العالمین کے اسما کے متعلق، اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق جو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے۔ عقلی گھوڑے دوڑا کر ہم ان چیزوں کا انکار نہیں کرتے، نقل کو عقل پر مقدم کرتے ہیں۔ اہل بدعت عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کی ایک بہت بڑی خصوصیت کہ یہ نقل کو عقل پر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اس منہج کے ساتھ جمے رہنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی کوئی چیز عقل کے اندر نہ آئے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس منہج کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔